اور یہ جو حضرات صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ بھائی نفس کی خواہشات کو قابو کرو قابو کرو قابو کرو، وہ اس لیے کہتے ہیں اگر کھلا چھوڑ دیا تو یہ خواہشات تمہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی تباہی کے گڑھے میں لے جا کے ڈالیں گے۔ ان کو قابو کرنا ہے، اسے قابو کرنے کا نام ہے پرہیز۔ جو حضرت فرما رہے ہیں ہمیشہ نفس کو بد پرہیزی سے بچانا چاہیے۔ یہی ساری تگ و دو ہے، اسی کا نام مجاہدہ ہے۔ جب کوئی اللہ کا بندہ اپنی خواہشات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کچلنے کا ارادہ کر لیتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مدد ہوتی ہے۔ الذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو یہ مجاہدہ کرتے ہیں تو ہم ان کو ضرور بالضرور اپنے راستوں پر اٹھا کر لے جائیں گے۔ لنہدینہم سبلنا، لام تاکید بانون تاکید ثقیلہ، اتنی تاکید کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں۔ اور لنہدینہم سبلنا، اس میں جو عربی جاننے والے ہیں وہ سمجھیں گے کہ یہاں پر دونوں مفعولوں کی طرف براہ راست متعدی کیا ہے۔ لنہدینہم الا نہیں ہے، لنہدینہم الا سبلنا نہیں ہے، لنہدینہم سبلنا، جس کی ترجمہ حضرت والا نے ایک جگہ اس طرح فرمایا کہ ہم ان کو ہاتھ میں اٹھا کر اپنے راستوں پر ڈال دیں گے، جو مجاہدہ کرنے والا ہو۔ یہ شروع میں دور سے بڑا مشکل لگتا ہے بعض اوقات کہ خواہشات کو کچلا جائے، خواہشات کے خلاف کام کیا جائے، لیکن جب بندہ اللہ کی خاطر یہ کرتا ہے تو پھر مشاہدہ ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے توفیق ہوتی ہے، مدد آتی ہے، اٹھا کر لے جاتے ہیں اللہ تبارک۔ تو اس کا ایک طریقہ یعنی اس اصلاح کا جو بنیادی جوہر ہے وہ یہی ہے کہ خواہشات کے خلاف اللہ کی رضا کے خاطر عمل کرنا۔ اس کی مشق کرانے کے لیے مشق کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ کوئی دنیا میں کام جو ہے نا وہ بغیر محنت کے نہیں ہوتا۔ اگر آدمی یہ سوچے کہ میں اصلاح کا بس ارادہ تو کر لیا لیکن قدم کوئی بڑھایا نہیں اس طرف، کوئی کوشش شروع نہیں کی، تو دنیا میں کوئی کام کوشش سے اور محنت کے بغیر نہیں ہوتا۔ اگر واقعی اصلاح کا ارادہ ہے تو یہ اصلاح کی ارادہ تو ہے، وہ حقیقت میں ارادہ نہیں ہے، خواہش ہے بس، وہ بھی خالی کھولی خواہش۔ ارادہ وہ ہے کہ جس میں ساتھ کچھ تھوڑی سی محنت ہو، مشقت ہو، کچھ تھوڑا آدمی قدم بڑھائے تب کہیں گے کہ ارادہ ہے۔ اور اگر ویسے ہی خواہش کے درجے میں ایک بس یہ ہے کہ ہماری اصلاح ہو جائے، کسی طرح کوئی فرشتہ آ جائے آسمان سے اور وہ آ کر ہماری اصلاح کر دے، اگر ایسا ہوتا تو پھر دنیا میں کوئی بھی آدمی وہ گمراہ نہ ہوتا۔ یہ خواہش تو ہر ایک کے دل میں ہوتی ہے، کبھی میں نیک بنوں، اچھا بنوں، لیکن وہ خواہش تو اس وقت تک نہیں ہوتی جب تک کہ آدمی اس کے لیے کوئی کوشش نہ کرے، اسباب مہیا نہ کرے۔ میرے والد ماجد صلی اللہ تعالیٰ صدر اللہ تعالیٰ کے درجات بلند فرمائے، میرے خاندان کے ایک صاحب نے حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ایک دن عرض کیا کہ حضرت حج کرنے کو بڑا دل چاہتا ہے، حج کرنے کو بڑا دل چاہتا ہے۔ تو حضرت والد صاحب نے فرمایا کہ دل تو چاہتا ہے لیکن کچھ اس کے لیے کیا بھی، اس حج کرنے کے خواہش کو پورا کرنے کی طرف کوئی عمل بھی کیا کہ حضرت کیا کروں؟ کیا تو کچھ بھی نہیں، اور کروں کیا؟ اتنے پیسے ہی نہیں،
تو حضرت والد صاحب نے فرمایا کہ کیا تم اگر واقعی حج کی خواہش ہے، صحیح معنی میں ارادہ ہے، تو پھر کیا یہ نہیں کر سکتے کہ روزانہ ایک آنا اس نام سے، حج کے نام سے کسی تھیلی میں ڈال دیا کرو کہ ایک آنا روزانہ نکالا کروں گا، اور یہاں تک کہ جب وہ اتنے پیسے جمع ہو جائیں گے تو پھر حج کروں گا؟ یہ نہیں کر سکتے؟ کہ یہ تو کر سکتا ہوں۔ کہا کہ یہ پھر کیوں نہیں کیا؟ اس کا مطلب یہ کہ وہ جو خواہش ہے وہ خواہش خالی کھولی ہے، دل چاہ رہا ہے لیکن اس طرف قدم کوئی بڑھایا نہیں۔ جب اللہ کا بندہ کوئی بڑھاتا ہے، اور یہ اصل میں میری ایک ہمشیرہ تھی جن کا یہ واقعہ ہے کہ انہوں نے کہا تھا والد صاحب نے جی دل چاہتا ہے، تو والد صاحب نے ان سے کہا کہ تم نے کیا کیا؟ وہ بیچاری آمدنی ان کی بہت محدود تھی، تو اس لیے انہوں نے کہا جی پیسے ویسے تو ہے نہیں، تو بس دل ہی چاہتا ہے۔ کہا یہ نہیں کر سکتے تم؟ کہ یہ تو کر سکتے۔ کہا کہ کرو۔ تو میری ہمشیرہ کی، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، انہوں نے اس پر عمل کرنا شروع کر دیا۔ ایک تھیلی بنا لی اور اس کے اندر جتنا ہو سکتا تھا وہ ڈالتی گئی پیسے، کم آمدنی تھی، تھوڑی تھوڑی کر کے ڈالتی گئی، یہاں تک کہ جب انتقال ہوا، اور میرے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ کے حیات میں انتقال ہو گیا تھا ان کا، میری سب سے بڑی بہن تھی۔ جب انتقال ہوا تو ان کے سامان میں دیکھا تو ایک تھیلی نظر آئی، اس پہ لکھا ہوا حج کے پیسے، اور اس میں 65 روپے تھے، مجھے آج بھی یاد ہے 65 روپے اس میں۔ تو حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ نے اس وقت تھیلی کو دیکھ کر یہ واقعہ سنایا کہ اس طرح میں نے ان سے کہا تھا، اور اس کے بعد انہوں نے پیسے جمع کرنے شروع کیے، اب یہ 65 روپے ہیں۔ تو حضرت والد صاحب قدس اللہ تعالی سرہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، انہوں نے کہا بھائی جب اس نے یہ ارادہ کیا تھا اور انتقال ہو گیا، کر نہیں سکی، تو اس 65 روپے کو اسی کام کے لیے رکھا برسا کی اجازت سے، اور وہاں مکہ مکرمہ کے ایک آدمی سے کو دیے کہ آپ اس سے ان کی طرف سے حج بدل کریں۔ اس سال حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ خود بھی حج کے لیے تشریف لے گئے تھے، تو وہ جن کو وہ پیسے دیے تھے انہوں نے بھی حج کیا میری ہمشیرہ کی طرف سے۔ تو حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ خود اس حج میں موجود تھے، تو میدان عرفات میں فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ جبل رحمت پر چڑھ رہی ہیں، جبل رحمت جو میدان عرفات کا، اس پر چڑھتے ہوئے میں نے ان کو دیکھا۔ یہ کچھ حضرت والد صاحب پر منکشف ہوا کہ وہ جبل رحمت پر چڑھ رہے۔ تو الذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، وہ پتہ نہیں کس طرح انہوں نے کس اخلاص کے ساتھ پیسے جمع کیے تھے، اور وہ اتنے تھے کہ مکہ مکرمہ سے حج ہو گیا ان کا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا اس جگہ پر پہنچا دیا۔ تو کرنا شروع تو کرے کوئی بندہ، اگر کرنا شروع نہ کرے، محض دل میں خواہش لیے بیٹھا ہے، اور روز میرے پاس کھٹاتے ہیں لوگوں کو کہ جی کیا کریں، ہوتا نہیں ہے، پریشانی بھی ظاہر کرتے ہیں، ہوتا نہیں ہے، اور اصلاح کی خواہش بھی ظاہر کرتے ہیں، مگر قدم بڑھانے کی کا حوصلہ نہیں ہوتا۔ تو بھائی یہ راستہ ایسا ہے کہ یہ راستہ ہی نہیں، دنیا کے ہر کام میں یہی ہے کہ جو کام کرنا چاہتے ہو اس کو محض خواہش سے پورا نہیں ہوتا۔ بیٹھے بیٹھے چاہو کہ میں لاہور پہنچ جاؤں، کچھ بھی کہا، قدم بڑھایا نہیں، کوئی کوشش کی نہیں، تو پھر تو نہیں ہوگا۔ یہ جو ہم لوگ یہاں پر بیٹھتے ہیں، در حقیقت اس لیے بیٹھتے ہیں کہ بھائی ہم سب مل جل کر اپنی اصلاح کے لیے کوئی طریقہ سوچیں، کوئی تقریر نہیں، کوئی وعظ نہیں، کوئی درس نہیں، کوئی رسمی جلسہ نہیں، اس لیے بیٹھتے ہیں کہ ہم اپنے اصلاح کی فکر کریں۔